جو خصوصی حیثیت ختم کر دی، آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے، 5 سال اس فیصلے کو ہو گئے، کشمیری عوام کی جدوجہد جاری ہے، پاکستان کی سفارتی کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا ہے اور عالمی برادری آخر اتنا بے حس کیوں ہے، اس قدر بے اہمیتی کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی، یہ 5 سال پہلے جو قدم اٹھایا تھا مودی سرکار نے، وہ کئی حوالوں سے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی ناانصافی تھی کشمیر کے ساتھ۔ پہلا تو یہ کہ ان کی اپنی پارٹی کے قائد جناب واجپئی صاحب کہتے تھے کہ ہم یہ مسئلہ کشمیر انسانیت، جمہوریت اور کشمیریت کی بنیاد پر کریں گے، اور انہوں نے وہ اس کا فالو نہیں کیا، بلکہ تینوں چیزیں بس پرٹیکولرلی انہوں نے کشمیریت کو نشانے پہ بنایا، اور وہ جو اب وہاں پہ ڈیموگرافک انجینئرنگ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ مسلمان اکثریتی علاقہ مسلمان اقلیتی علاقہ بن جائے۔ اتنا آسان تو نہیں ہوگا، اس میں بڑا وقت لگتا ہے اور بڑی ریزسٹنس بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن انہوں نے یہاں پہ کیے ہیں لوک سبھا کے، تو بی جے پی وہاں کھڑے ہی نہیں کر سکی اپنا کہنا، کیونکہ جیتنا تو درکنار کو کھڑا بھی نہیں کر سکے، اور جو جموں میں بھی 1-2 صاحب جیتے وہ علیحدگی پسند لوگ جیتے، اور تب سے وہاں پہ دوبارہ سے شورش شروع ہو گئی ہے۔ تو اب تک تو ہندوستان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، بالخصوص 2019 کے بعد جب بھارت نواز پارٹیوں نے بھی یہ جان لیا کہ بھائی ہماری تو خصوصی حیثیت کا جو ہمیں لالی پاپ دیا تھا وہ بھی اب ختم کر دیا، تو اب تو ہم ان پہ کیا اعتبار کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کے 4 جو فریق ہیں ان سب کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ پہلا تو ہندوستان ہے جو اب ہٹ درمی پر قائم ہے، جور و جبر کر رہا ہے، اور اگر وہ اسرائیل کی طرف دیکھے تو وہ 40,000 لوگ مار کر بھی وہاں پہ اپنا قبضہ پوری طرح نہیں کر پایا، تو یہ کشمیریوں کو جو 8 ملین ہیں خالی دہلی میں یہ کیسے کر سکیں گے؟ ان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ تاریخ اس کے خلاف ہے کہ قبضے سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فریق پاکستان ہے جو پوری طرح سے کوشش کرتا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ پاکستان کے صدیوں کے ناطے ہیں کشمیریوں کے ساتھ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ 60-70 سال کی جو ظلم ہے وہ ان کو ختم کر دے نعتوں کو۔ تو پاکستان تو یہ مسئلہ اٹھاتا رہے گا 2 طرفہ بنیادوں پر بھی، جب بھی ڈائیلاگ چلے گا، اور بین الاقوامی برادری میں بھی ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، پاکستان یہ کرتا رہے گا اور یکجہتی کا ثبوت دیتا رہے گا اور دیتا رہا ہے۔ تیسری ہے بین الاقوامی برادری۔ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے کہ انہوں نے اصولوں کے اوپر جیو پالیٹکس کو ترجیح دی ہے، اور یہ صرف کشمیر کے سلسلے میں نہیں ہو رہا، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ وہ یورپ جو انسانی حقوق کے لیے اور ان کے دفاع کے لیے لیکچر دیتا تھا سب کو، وہ جب فلسطینیوں پہ ظلم ہوا تو خاموش ہے۔ تو یہ ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ تو نظر آ رہے ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب امریکہ نے ہندوستان کو اپنا ساتھی بنایا چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، تو اس کے بعد ہندوستان کی تمام زیادتیوں سے پہلو تہی کریں، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ تو اس طرح انہوں نے بھی اصول قربان کر دیے جیو پالیٹکس پر، وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ چوتھی پارٹی ہے کشمیری۔ کشمیریوں کو بھی میرے خیال میں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب ان کو متحد ہو جانا چاہیے۔ یہ جو بھارت نواز بیچ میں سے سیگمنٹس تھے، شیخ عبداللہ کی فیملی ساری اور مفتی سعید کی جو فیملی ہے، اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھائی یہ ہندوستان جو ہے وہ بالکل سنسیئر نہیں ہے ان کو اس طریقے سے کہ بھئی ان کو خود مختاری دے گا، اور ان کے لیے یہ اگر وہ ثوابدید کے راستے پہ چل پڑتے اور پلیبسٹ کے راستے پہ چل دکھتے تو یہ بہت زیادہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو کشمیریوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جی اچھا چوئی صاحب، اب بات یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا، اب تو خیر وہ کہتے ہیں شیخ فیملی بھی کہ جناح واز رائٹ اور 2 نیشن تھیوری بالکل ٹھیک تھی۔ اب بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو آج پاکستانی کشمیری دنیا بھر میں پاکستان میں ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، آج کے جو ڈیمونسٹریشنز ہیں، احتجاجی مظاہرے ہیں، اس کا پریشر کیا دنیا لیتی ہے؟ کیا یہ جو کاز ہے ہم اس کو زندہ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں،
لیکن اس مومنٹم کو ایکسلریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں دنیا تو زیادہ اثر نہیں لیتی، دیکھتی تو ہے، اور وہ صرف یہ سوچتی ہے کہ اچھا پاکستان ابھی تک یکجہتی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، یہ تو پیغام سن لیتی ہے وہ، لیکن کیا وہ پاکستان کے مفادات کو دیکھ کر اپنی پالیسیاں بناتے ہیں؟ جی نہیں، وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ ان کو عالمی سیاست اور ہمارے خطے کی سیاست میں ہندوستان کے ساتھ جڑنا فائدہ مند نظر آ رہا ہے۔ ایک تو وہ چین کے خلاف اس کو ایک کاؤنٹر ویٹ بنا رہے ہیں، دوسرا ہندوستان ایک بڑی منڈی ہے، بڑی معیشت ہے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ پاکستان کے اپنے دوست ممالک بھی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے تمام ممالک اپنے مفادات کو فالو کریں گے۔ ہاں البتہ پاکستان کی قوم اپنے ہی جذبات کا اعادہ کرتی رہتی ہے اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ پاکستانیوں نے کشمیریوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ اچھا، اب بنگلہ دیش کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے سامنے آج کے جو مظاہر ہیں، کل تک تو کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ حسینہ واجد بھاگ بھی سکتی ہیں، ملک چھوڑ سکتی ہیں جہاں سے 16 سال سے وہ حکمرانی کر رہی تھیں، اس کے باپ آزادی کا ہیرو تھا، لیکن آج 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ تبدیلی آ چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جو کوٹا سسٹم پر تنقید ہوئی اور اس کے خلاف مظاہرے ہوئے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، یا یہ 16 سال کا بویا کاٹا ہے حسینہ واجد نے، اور اس میں لوکل عناصر کیا ہیں اور باہر کے عناصر کتنے اثر انداز ہوئے؟ میں نے آپ کا ابتدائیہ سنا ہے اس بارے میں، اور بالکل میں اس سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ شیخ حسینہ نے جب سے اقتدار سنبھالا اس نے ایک فاشسٹ، آپ نے لفظ یوز کیا، انگریزی میں ڈکٹیٹر بھی کہتے ہیں، وہ والا کردار ہی ادا کیا، اور میں تو خود اس کا شاہد ہوں۔ 2 سال پہلے گیا وہاں پہ ایک بے آف بنگال کنورسیشن میں، جہاں پہ اب آنے نہیں دیتے، پتہ نہیں کیسے انہوں نے مجھ سے اجازت دے دی، میں چلا گیا تو میں نے خود دیکھا کہ وہاں پہ ایک سینٹیمنٹ تھا، ایک لاوا جو پک رہا تھا، بلکہ میں جتنے لوگوں سے ملا ہوٹل میں باہر بھی، تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے اس الیکشن میں یہ ہار جائیں گی، لیکن انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ الیکشن فیئر بھی نہیں کیا، اپوزیشن کی پارٹیز نے بائیکاٹ بھی کیا، کیونکہ یہ بالکل ایک فاشسٹ کی طرح یہ الیکشن کرا رہی تھی۔ تو چنانچہ مجھے اس وقت بھی اندازہ تھا کہ یہ الٹیمیٹلی یہ بیل جو ہے منڈے نہیں چڑھے گی اور یہ لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ دوسری جو میرا مشاہدہ تھا وہاں پہ یہ تھا کہ شیخ مجیب کا ایک کلٹ بنایا جا رہا تھا، اور وہ ایئرپورٹ سے ہی داخل ہوتے ہی مجھے نظر آ گیا، ہوٹل میں جاؤں کہیں پہ بھی جاؤں، اس کے بڑے بڑے اس کے لگے ہوئے ہیں، پورٹریٹس لگے ہوئے ہیں، مجسمے بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ وہ مکمل طور پر شیخ مجیب کے نام کو استعمال کر کے اپنی حکومت جو ہے پکی کرنا چاہتی تھی، اور یہ کوٹا بھی اسی لیے تھا کہ ساری جگہوں پر جہاں پہ اس نے پہلے سے لوگ جمع کیے ہوئے تھے اپنی حکومت کے،